اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. فلما بلغ معه السعي، جب وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچے، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ دیکھیے آپ کی رائے کیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب میرے اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں باپ بیٹا مطیع ہو گئے اور اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پہلو کے بل گرا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک بڑی قربانی دی. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور آنے والی قوموں میں ہم نے اس سنت کو اور اس طریقے کو باقی رکھا اور جاری کر دیا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا یہ قصہ کہ جس میں ایک باپ اور باپ ایسا
کہ جس کو رب العالمین نے کئی امتحانات سے پہلے گزارا ہے، باپ ایسا کہ جسے رب العالمین نے بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا کیا ہے، باپ ایسا کہ جسے رب العالمین نے جو بیٹا دیا ہے وہ عام بیٹوں جیسا نہیں بلکہ نبی ہے، باپ ایسا کہ جسے رب العالمین نے امتحان در امتحانات سے گزارا، لیکن اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور رب کا آرڈر سمجھتے ہوئے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اور رب العالمین کی محبت کو ساری محبتوں سے غالب کرتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسرا وہ بیٹا کہ جس نے ابھی جوانی کی بہاریں بھی دیکھنی ہیں، جس بیٹے نے ابھی اپنی زندگی کا آغاز ہی کیا ہے، ابھی اس بیٹے کے بڑے ارمان اور بڑی اس کی تمنائیں ہیں، لیکن اس عمر میں بھی جب رب العالمین کا یہ پیغمبر اپنے بیٹے کو یہ حکم دیتا ہے تو وہ بیٹا اطاعت والدین کی فرما برداری اور ماں اور باپ کا کہنا مانتے ہوئے، باپ کا حکم مانتے ہوئے، باپ کا مشورہ اسے عملی تصویر اور اس کی عملی جامے پہناتے ہوئے ایسا نمونہ پیش کرتا ہے کہ رب کائنات کو یہ دونوں نمونے کہ اللہ کی محبت، اس محبت کو سب پہ غالب کر دیا اور باپ کا حکم اس کو ماننے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ رب العالمین کو یہ دونوں رویے اتنے پسند آئے کہ خالق ارض و سما نے قیامت تک کے لیے اس کو سنت بنا دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر آنے والا انسان اگر اس کو ان ماں باپ کی قدر نہ ہو کہ جو ماں باپ اس کے بچپن میں اس کے لیے وہ محبتیں اور وہ قربانیاں کہ اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا کے سب کچھ اس اولاد کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس بیٹے کو ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، سمجھ یہ آتی ہے کہ حقیقت میں وہ رب العالمین کا بھی ناقدرہ ہوتا ہے، وہ رب العالمین کی عظمت کو بھی پہچاننے والا نہیں ہوتا ہے۔ ربوبیت صغری یہ حقیقت میں انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ ربوبیت کبری اصل پالنے والی ہستی، اصل تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہستی، عدم سے وجود بخشنے والی زندگی، اس پروردگار کا میرے اور آپ کے اوپر کیا حق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو رب العالمین کی کرم نوازی ہوئی، رب العالمین کی یہ رحمت ہوئی کہ خالق ارض و سما نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں پورا اترنے میں توفیق بھی دی۔ اللہ رب العزت نے امتحان بھی پورا کیا، لیکن اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بھی بچایا، اور اس کے عوض میں رب العالمین نے ایک اپنی طرف سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ایک عظیم قربانی، اس لیے کہ جس کے عوض میں یہ قربانی پیش کی جا رہی تھی وہ بھی عظیم تھا، اس لیے رب العالمین نے اس قربانی کو بھی عظیم کہا اور اسے رب العالمین نے دنیا کے لیے سنت بنا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ قرآن حکیم کے اندر رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں کئی ایک مقامات پہ امت مسلمہ کو اس کی تعلیم دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محبوب کہہ دیجیے إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي بے شک میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری زندگی اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس خالق ارض و سما کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے، بہیمۃ الانعام کو ذبح کرنا، اس پہ رب کا نام لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ بنایا۔
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، لوگوں اللہ نے تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں، ایک خوشی کا دن عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا خوشی کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، لیکن ان دونوں خوشیوں میں بھی مومن اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس خوشی کو وہ اللہ کی بغاوت میں، رب کی نافرمانی میں، معصیت میں، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رحمان کے سامنے جہاں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، وہاں وہ ایک بہت بڑے واقعے کی یاد کہ ان جانوروں پر اپنے مال سے خریدے ہوئے ان حلال چوپاؤں اور جانوروں پر وہ اللہ کا نام لے کر انہیں رب کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، کان یضحی بکبشین املحین اقرنین، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ تسلسل سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ 2 مینڈے سینگوں والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے راستے میں قربان کرتے۔ سیدنا انس نے مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے رہے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 کے 10 سال آپ قربانی کرتے رہے۔ بہت سے مسلمان سارا سال گھر کے اندر سب کچھ چلتا ہے، اپنی خواہشیں، اپنی مرادیں، اپنی اولادوں کی ڈیمانڈیں، اپنی آرزویں سب کچھ پوری ہوتی ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے شیطان مختلف وسوسے، مختلف ہیلے بہانے، مختلف جو ہے نا وہ دماغ کے اندر ایسے فتنے ڈالتا ہے، کیا کرنا ہے، اتنا مہنگا جانور، کیا فائدہ ہے اس کا، گوشت ہی کھانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صرف گوشت کھانا نہیں بلکہ میرے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جس کا انسان عملی مظاہرہ کرتا ہے کہ اے اللہ یہ تو دنیا کا مال ہے، یا اللہ یہ تیرا حکم سمجھ کر میں اسے تیری راہ میں قربان کرنے لگا ہوں۔ اے اللہ اگر وقت آیا اس سے بڑی قربانی کی ضرورت پڑی، دین اسلام کے لیے مجھے اپنا مال قربان کرنا پڑا، مجھے اگر اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑا، اے اللہ تیرے دین کے غلبے کے لیے، تیرے نام کو کائنات میں اونچا اور بلند کرنے کے لیے، تیرے نام کے غلبے کے لیے، اے اللہ میں اس سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور یہ جو چھوٹی قربانی نہیں دے سکتا، یہ بڑی قربانی یہ کیسے دے گا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، زندگی اور موت سب کچھ میرے اللہ کے لیے، جہاں قربانی اور نماز اللہ کے لیے۔ دنیا کے مال کی حیثیت یہ ہے، مال پہ ناز کرنے والا انسان بڑا ناز ہوتا ہے اپنے مال پہ۔ اللہ دنیا کو نمونے دکھاتے ہیں، عبرت بناتے ہیں۔ ابھی یہ 1-2 دن کی بات ہے، بلکہ آج ہی وہ خبر چلی، دنیا کے وہ 4 یا 5 امیر زادے، امیر ترین لوگ، فیکٹریوں کے مالک، ملوں کے مالک، ایک شخص اتنا مالک کہ ایک ملک خریدنے کی طاقت اور اتنی حیثیت، لیکن رب نے کہاں مارا اور کہاں موت دی، دنیا کو دکھا دیا کہ اگر دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اتنے پاورفل تھے، 1 منٹ کے اندر دنیا کے ڈاکٹروں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیتے، دنیا کی ہر سہولت اپنے پاس جمع کر لیتے، لیکن میرے رب نے وہاں پہنچایا سمندروں کی تہوں کے اندر جہاں دنیا کی کوئی طاقت ان کے بارے میں معلومات بھی نہیں حاصل کر پا رہی، اور ان تک رسائی اور ان کی کوئی مدد۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، رب دکھاتے ہیں۔ موت امیر کو بھی آتی ہے، موت غریب کو بھی آتی ہے، لیکن یہ دنیا کا مال نہ امیر ساتھ لے کے جاتا ہے نہ غریب ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یہ امیری اور غریبی دنیا کے اندر میرے رب کے ہاں تم سب برابر ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا یہ ذائقہ، ہر ایک نے یہ موت کا پیالہ پینا ہی پینا ہے، کسی کو مفر نہیں،
نہ کوئی نیک نہ بد۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے، اور یہ حالت پیغمبر کائنات کی اختیاری تھی۔ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے محبوب کیا چاہیے، آپ چاہیں تو یہ بقا کی وادی کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، یا اللہ ایک دن کھاؤں تیرا شکر گزار رہوں، ایک دن بھوکا رہوں صبر کروں۔ پیارے بھائیوں، حالت گھر کے اندر صدیقہ کائنات کیا فرماتی ہے، ایک ایک مہینہ محمد مصطفیٰ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ شہید پوچھتا ہے کہ ام المؤمنین اما جان گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا پانی اور کھجور ہوتی تھی، کھجور اور پانی پہ گزارا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایک سال بھی قربانی چھوڑی نہیں، قربانی ہر سال کرتے رہے، اور حتیٰ کہ زندگی کا آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پہ، حج کے موقع پہ محبوب کبریا نے 100 اونٹ میرے اللہ کے نام پہ قربان کیے، 100 اونٹ کی قربانی اس حج کے موقع پر پیش کی۔ 63 اونٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، 37 سیدنا علی کو نہر کرنے کا حکم دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، امت کو یہ سبق دیا، لوگوں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی نے تعلیم دی، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے طاقت بھی دی ہو پھر قربانی نہیں کرتا، وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، ہونے کے باوجود پھر قربانی نہیں کر رہا، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے وہ قریب بھی نہ آئے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال خود بھی یہ قربانی کرتے رہے، امت کو بھی یہ سبق دیا، اور ساتھ دوسری روایت میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس میں سب شامل، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھرانے کو چاہیے کہ سال بعد اپنے گھر کی طرف سے ایک قربانی وہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کرے۔ رب العالمین توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت انسان جب کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، عزم کرتا ہے، میرے اللہ پھر وسائل بھی دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر توفیق بھی ملتی ہے، رب العالمین پھر مدد بھی فرماتے ہیں، رب العالمین توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے دوسری مہم بات یہ ہے کہ انسان جب جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے، اس میں بنیاد وہ اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، نمود و نمائش نہیں، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، لوگوں سے تعریف اور جملے سننے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کہیں قربانی تو اس کی کمال ہے، لوگ کہیں قربانی تو اس نے لائی ہے۔ اور میرے پیارے بھائی، لوگ کہہ دیں گے کہ میرے اللہ کے پاس سے کچھ نہیں ملے گا۔ اخلاص، یا اللہ رب العزت کے نبی فرمایا کرتے تھے انما الاعمال بالنیات، لوگوں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، لوگوں اللہ عمل قبول کرتے ہی وہ ہیں جو خالصتا اللہ کے لیے کیا جائے، اس لیے کہ میرا اللہ سب سے بڑھ کے غیرت والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہیں ساتھ کی غیرت پر تعجب آتا ہے، اللہ کی قسم میں سب سے بڑھ کے غیرت والا ہوں، اور میرا اللہ مجھ سے بھی بڑھ کے غیرت والے ہیں، اور یہ اللہ کی غیرت ہے۔ فرمایا کوئی شخص ایک کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے 99 حصے اللہ کے لیے، ایک حصہ غیر اللہ کے لیے، فرمایا میرا اللہ اتنا غیرت والا ہے، وہ ایک حصہ جو غیر اللہ کے لیے جا رہا ہے، فرمایا میرا اللہ باقی 99 کو بھی رد کر دیتا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ کے ہاں قبول وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے۔ رب العالمین توفیق سے نوازے۔ اخلاص، للہیت، اللہ رب العزت کی رضا، دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری، نمود و نمائش، اور آج کل تو ایک فتنہ، تصویریں لے کر قربانی ابھی ہوئی نہیں،
اور پہلے ہی فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا دادے وصول کرنے کے لیے، لوگوں سے تعریفی کلمات سننے کے لیے. خدا را عبادت کو عبادت رہنے دیجیے، اور یاد رکھیں وہ عبادت جو چھپ کر کی جائے، جتنی لوگوں کی نظروں سے بچا کے کی جائے، اتنا ہی اس عبادت کی قدر و منزلت میرے اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے. نفلی نمازوں میں سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں عبادت اجر کے لحاظ سے وہ تہجد کی نماز ہے، اس لیے کہ وہ رات کی تاریکی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کے ہوتی ہے. عبادات کے اندر ارکان اسلام میں روزہ واحد عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میں ہی جانتا ہوں کتنا دینا ہے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے اجر بھی میں ہی دوں گا، اس لیے کہ روزے کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی دیکھتا نہیں. عبادت جو جتنی چھپا کے لوگوں کی نظروں سے بچ کر، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا ایک شخص نفلی عبادت لوگوں کی نظروں کے سامنے کرتا ہے اور وہی عبادت تنہائی میں کرتا ہے، دونوں کے اجر میں اللہ اتنا فرق ڈال دیتے ہیں جتنا فرضی نماز اکیلے پڑھی جائے اور باجماعت پڑھی جائے، جتنا اس کے اجر میں فرق ہے، نفلی عبادت لوگوں کی نظروں کے سامنے اور چھپ کر دونوں کے اجر میں اللہ نے اتنا فرق رکھ دیا. اس لیے خدا را یہ کام نہ کیجیے، نہ کرنے دیجیے، نہ خود کیجیے. اجتناب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. اللہ رب العزت اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تیسری چیز تقوی، اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر. تقوی کس بات کا نام ہے؟ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے. میرا اللہ قرآن میں دو کے اعلان فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں میرے اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں جاتا، تمہارے خون نہیں جاتے، میرے اللہ کے ہاں تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے. اس لیے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے میرا اللہ تمہارے دل کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالنا، اللہ کا خوف اور ڈر اور رب کی محبت اسے دل میں بسانا. اس لیے کہ جس ہستی کی یاد تازہ کرنے جا رہے ہیں اسے میرے اللہ نے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم مطیع ہو جا اپنے رب کا. اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں نے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا اور سپرد کر دیا. وہ ہستی جس نے وطن بھی چھوڑا، قربان کیا، گھر بھی قربان کیا، جس نے قوم اور قبیلہ بھی قربان کیا، پوری قوم سے دشمنی لی، ملک و ملت سے دشمنی لی، حاکم وقت سے دشمنی لی، اپنی بیوی کو چھوڑا بیابانوں میں، دودھ پیتے شیرخوار بچے کو چھوڑا بیابانوں میں، اور اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے. یہ سب کچھ کیا اس لیے اللہ کی محبت میں اور رب کا مطیع اور فرما بردار ہونے کے لیے. میرا اللہ یہی جذبہ دیکھنا چاہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. میرے اللہ کو نہ تمہارے خونوں کی ضرورت نہ تمہارے گوشت کی ضرورت، اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے دل کی حالت کیا ہے. جب جانور کی آنکھیں دیکھ رہا ہے تو اپنی آنکھوں پہ بھی نظر ڈالی یا نہیں؟ جانور کے کان دیکھ رہا ہے، اپنے کانوں کو بھی چیک کیا یا نہیں؟ جانور کو چلا کے اپنی چال پہ غور کر رہا ہے، اپنی چال پر بھی غور کرے. یہ قدم کہاں اٹھتے ہیں، یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، یہ کان کیا سنتے ہیں، اس کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے. اگر جانور قربانی میں میرے اللہ کو بھی عیب چاہیے تو میرے اللہ نے جو اتنی عظیم جنت دینی ہے اس میں مسلمان بھی میرے اللہ کو پھر کھرا چاہیے، کھرا مسلمان. اور یہ رب کا نظام ہے، جب تک یہ کھوٹ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک کھرے مومن کو بھی اگر تھوڑا بہت بھی کھوٹ آ گیا تو پہلے جہنم میں ڈال کے وہ کھوٹ صاف کیا جائے گا، پھر جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. جب تک کھوٹ ہوا اس وقت تک میرے اللہ نے جنت بھی نہیں دے دی. رب العالمین ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کی اللہ توفیق دے، گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق دے. قربانی کے حوالے سے میرے پیارے بھائیوں، پانچویں اہم بات یہ ہے
کہ جب قربانی خریدنی ہے، قربانی کا موقع ہے، مسلمان کی حالت دیکھو۔ ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات، میرے پیارے بھائیوں کی عبادت ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے حرام مال، رشوت کا مال، سود کا پیسہ، ظلم کا پیسہ، یتیموں کا مال، بیوہ عورتوں کا مال، اپنی کمزور بہنوں کی جائیداد کا مال، حرام پیسے سے قربانی، اور اس پر پھر ناز اور فخر، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، لوگوں میرا اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی قبول کرتا ہے۔ حرام خور اس کی قربانی تو دور کی بات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام کھانے والا، حرام کھلانے والا، حرام پہننے والا، اولاد کی پرورش حرام کے پیسے سے کرنے والا، یہ رو رو کر دعائیں کرے، گڑ گڑا کے دعائیں کرے، اللہ کا اسم اعظم پکار پکار کر دعائیں کرے، مسافر بھی ہو، بڑا گندا حالت ہو، کپڑوں پہ گرد و غبار پڑی ہوئی ہو، اللہ رب العزت اس حرام خور کی دعائیں قبول نہیں کرتے، عبادات تو دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، حلال کا پیسہ چھوٹا کر لے، تھوڑا کر لے، نہ لوگوں کی داد لے، کوئی پرواہ نہیں کون کیا کہتا ہے، لیکن حلال اور طیب مال، اس لیے کہ حرام میرے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور مسلمان کی سوچ دیکھو، ابھی یہ چند دن پہلے کی بات، ایک ٹول پلازے کے قریب ایک بکروں اور جانوروں سے بھرا ہوا ایک ٹرک الٹتا ہے، جس میں وہ بیچارے، وہ جو بکروں کے مالک، 1-2 بیچارے ویسے اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ بکرے زخمی ہو گئے، کچھ ویسے ہی مر گئے۔ وہاں سے گزرنے والے مسلمان، ہم اس لیے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، خال خال اکثریت مسلمانوں کی، اور وہاں کسی کو یہ نہیں پرواہ کہ مرے ہوئے مسلمان کی لاش کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ میں نے تو مرنا ہی نہیں، یہ تو مر گیا نا، مجھے کہاں موت آنی ہے، یہ کوئی پرواہ نہیں کہ ایک زخموں سے چور پڑا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، اسے فوراً اٹھا کے کہیں پہنچایا جائے، ممکن ہے اس کی جان بچ جائے، اسے فکر یہ ہے کہ ایک بکرا نکال لوں، کیسے نہ کیسے بکرا پکڑوں، گاڑی میں ڈالوں اور نکلوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں خبردار، قیامت والے دن میرا امتی میرے سامنے اس حالت میں نہ آئے کہ اس نے گردن پہ بکری اٹھائی ہوئی ہو اور وہ آوازیں نکال رہی ہو، ساری انسانیت کے سامنے اس نے گائے گردن پہ لادی ہو، اونٹ اس کی گردن پہ لگا ہو، اور اونٹ کی آوازیں، گائے کی آوازیں، بکری کی آوازیں ساری انسانیت کے سامنے، فرمایا اس ذلت امیز حالت میں میرا امتی میرے سامنے نہ آئے، اس حالت میں محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے بھی محرومی ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حلال مال، طیب مال، پاکیزہ مال، اللہ کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اور میرا اللہ راضی ہوتا ہے کیسے؟ بلال حبشی کتنی کو قربانیاں کی اس نے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کے پاس دولت تھی، کیا مال تھا، لیکن تھا تو ایمان تھا، رب کی محبت تھی، چلتے زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط بنائیے، رب العالمین انعامات سے نوازنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں آج کل یہ بھی ایک تصور ہے کہ قربانی فوت شدگان کی طرف سے الگ الگ نام کی قربانی، والد فوت ہو گیا یہ اس کے نام کی قربانی، والدہ کے نام کی قربانی، اور کچھ تو آگے بڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی، سیدنا علی کے نام کی قربانی، سیدہ فاطمہ کے نام کی قربانی، سیدنا حسن کے نام کی قربانی، سیدنا حسین کے نام کی قربانی، پھر اپنی باری آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالوں میں یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی
حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر سیدہ خدیجہ آپ سے پہلے دنیا سے چلی گئی، آپ کے بیٹے سب دنیا سے آپ سے پہلے چلے گئے، آپ کی بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں وہ آپ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کے چچا سیدنا حمزہ اور کتنے کبار جلیل القدر صحابہ، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ کی طرف سے اس کا نام لے کر معین طور پر اس کی قربانی نہیں کی، نہ امت کو اس کی تعلیم دی۔ اور یاد رکھیں، عبادت اس میں آپ جتنا خوبصورت مرضی عمل کر لیں، اس کو خوبصورت آپ کی عقل نے کہا، آپ کی رائے نے کہا، اگر اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جتنا مرضی خوبصورت عمل کر لو، اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں۔ پھر یہ تفریق کیوں؟ اگر آپ ایک سے زائد قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کریں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ کریں، نیت یہ کریں کہ اللہ یہ میں عمل کر رہا ہوں، اس عمل کا اجر اللہ میرے والدین کو بھی پہنچائیں، اور یہ نیت آپ کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ اولاد کی ہر نیکی اس میں والدین کا اللہ نے حصہ رکھا ہوا ہے۔ والدین کی اولاد وہ جو بھی عمل کرتی ہے، اللہ رب العزت والدین کو اجر دیتے ہیں۔ آپ 2 قربانیاں کریں، 4 کریں، چاروں کا اجر میرا اللہ آپ کو بھی دے، آپ کے والدین کو بھی دے۔ آپ یہ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ یہ باپ کے لیے گویا کہ وہ اس کے لیے یہ اجر اور اس سے میں محروم، یہ ماں کے لیے یہ اس کے لیے خاص، اس سے میں محروم، یہ میرے لیے، یہ تقسیم اور تفریق اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو وصیت فرمائی تھی کہ علی میرے بعد میری طرف سے تم قربانی کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ تو یہ روایت اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی کے بعد سیدنا علی سے ہی پوری زندگی میں کبھی اس طرح قربانی کرنا ثابت ہے۔ رب العالمین ہمیں ایسی دین کے اندر جو اضافے اور خرافات ہیں، اللہ اس سے بچ کر سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا جاتا ہے، یہ قربانی صرف اس کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ قربانی کرے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں وہ تو غریب آدمی ہے، وہ قربانی نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ صاحب نصاب ہوئے ہیں زندگی میں کہ آپ کے پاس اتنا مال پڑا رہا ہو کہ سال بیت جائے اور پھر سال بعد آپ نے زکوٰۃ دی۔ محمد مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ سیدنا عباس کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک نہیں بڑے بڑے 2 ڈھیر۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، ڈھیروں کے پاس گئے اور آپ نے سب کا سب مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دیا، خالی چادر جھاڑ کے آپ گھر جا رہے ہیں۔ صاحب نصاب آپ کب ہوئے؟ دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی زرہ ایک یہودی کے پاس چند سا جو کے عوض گروی رکھی ہو گئی تھی، ان کے پاس، اس یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی تو پھر بھی قربانی کرتے رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ یا صاحب نصاب ہونا اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ ادھار لے کر قربانی کرنا، میرے پیارے بھائیو، جس طرح ہم دنیا کے بہت سارے کام ادھار لے کر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، قربانی میں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ سمجھتے ہیں ابھی 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد میرے پاس اچھے خاصے پیسے آنے والے ہیں، فصل کی شکل میں، کسی سیلری کی شکل میں یا کسی اور مد میں، کوئی مسئلہ نہیں، تو ادھار لے کر بھی اگر آپ کو اللہ یہ موقع دیتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جب وہ وقت آئے تو آپ اس کی ادائیگی کر دیں وقت پہ۔ جس نے قرض دیا ہے اس کو تکلیف نہ دیں، میرا اللہ اس پر بھی اجر دے گا، کوئی قباحت اور کوئی ممانعت نہیں۔ قربانی کے حوالے سے مہم بات یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور وہ دوندہ ہونا چاہیے۔ اونٹ ہے
گائے ہے، بکرا بکری ہے، یہ سب کے سب صرف دوندے. لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم. فرمایا صرف دوندہ جانور کو ذبح کرو. دوندہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوندے سے اوپر والا نہیں کر سکتے، یعنی چوکا ہے، چکا ہے، اس سے بڑی عمر کا جو مرضی ہو، کم از کم یہ بتایا گیا اس سے نیچے نہیں. فرمایا ہاں اگر تنگی ہو جائے، تنگی میلی ہی نہیں رہا، یا دوندہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ کی پہنچ سے ہی اوپر نکل گیا ہے، فرمایا پھر 1 سال کا، پھر 1 سال کا جزع کر سکتے ہو من الزعن، بھیڑ کا، لیلا، دمبا، چھترا، وہ بھی 1 سال کا، اس سے کم نہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. جانور اس کا بے عیب ہونا، لنگڑا پن اس کے اندر نہ ہو، کانا العورا بین عورها، بیمار جانور، کمزور جانور، لاغر قسم کا جانور، ہڈیاں اس کے اندر سے گودا ختم ہو چکا ہے، بیماری واضح ہے، عیب نظر آ رہا ہے. کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں آپ نے خاص تاکید فرمائی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کان اور آنکھ کو غور سے دیکھیں، اس لیے کوشش کریں ایسا جانور ملے جس کے اندر کوئی اس طرح کا عیب نہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جانور خرید لیا تھا اور اب اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، گرا ہے اور ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ فتویٰ آپ کو مل جائے گا، یہ کوئی حرج نہیں کہ آپ نے قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا اب کر لیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عیب دار جانور خریدو نہ، آپ نے کہا عیب دار جانور قربانی نہیں کرنا. قربانی کرتے وقت اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، آپ پھر بھی بدلیں. عیب دار جانور، ہاں جانور کو ذبح کرتے وقت، گراتے وقت، ذبح کے دوران اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس لیے کہ آپ جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت بے عیب ہے. قربانی کے جانور کا خون بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے، بعض لوگوں کے ہاں بچوں کے جسموں پہ ملا جاتا ہے، مکانوں کی بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ وہ خون ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے دمم مسفوح، لوگوں یہ حرام خون ہے، یہ حرام، جس کو کھانا جائز نہیں ہے، یہ حرام خون ہے. میرے پیارے بھائیو اس کو اس طرح تبرک لینا ہے. یاد رکھیں دنیا کائنات میں برکت والی چیز صرف وہی ہے جس کے بارے میں قرآن یا سنت نے بتا دیا یہ برکت والی ہے. اپنے پاس سے ہم کسی کو متبرک نہیں کہہ سکتے. البرکۃ من اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور کس میں برکت ہے یہ میرے اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا. اپنے پاس سے اس طرح کی چیزیں. ہاں ایک اور مہم بات، یہ جو خون ہے یہ حرام ضرور ہے لیکن پلید نہیں، نجس نہیں. قربانی والے دن بہت سے ہمارے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھتے. جی کیوں؟ یہ چھینٹے پڑ گئے، کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے ہیں، لہٰذا زور بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی. کیوں؟ آج عید ہے جی، گوشت بنا رہے ہیں، اس لیے نمازوں کا کوئی پرواہ نہیں. میرے اللہ نے قرآن میں جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے پہلے نماز کا ذکر کیا. ان صلاتی و نسکی فصلی لربک وانحر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ نحر کیا، ان کے کپڑوں پہ گوبر بھی لگا اونٹ کا اور اس کا خون بھی لگا. نماز کا وقت ہوا، ان کے پاس اور کوئی صاف لباس اس وقت وہاں میسر نہیں تھا، اسی گوبر لگے ہوئے اور خون لگے ہوئے لباس میں انہوں نے نماز پڑھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں قصہ نقل کرتے ہیں کہ نمازی کے اوپر اگر گوبر ڈال دیا جائے، گوبر کا بھرا ہوا اوج ڈال دیا جائے، اس کی نماز پھر بھی صحیح ہے. دلیل اللہ کے نبی کا قصہ پیش کیا. محمد مصطفیٰ خود نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اور کفار مکہ نے وہ اونٹ کا اوج وہ بھرا ہوا گوبر سے لا کے اللہ کے نبی کے اوپر ڈال دیا. محمد مصطفیٰ نے اسی طرح اپنی نماز مکمل کی، آپ نے اپنی نماز کو ختم نہیں کیا. اس لیے نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے. پیارے بھائیوں قربانی کے حوالے سے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ایک سنت یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ آپ نے قربانی کے جانور زیادہ خریدے اور مدینے کے جتنے فقراء تھے سب میں وہ قربانیوں کے جانور تقسیم کر دیے. فرمایا جو قربانی نہیں کر سکتا محمد مصطفیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدیہ ہے، وہ اپنے گھر میں خود قربانی کرے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. یہ بھی ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے جسے زندہ کریں، اور یہ نہیں تو کم از کم یہ قربانی کا گوشت ضرورت مندوں تک ضرور پہنچائیں. کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، لیکن سارا ہی ذخیرہ کر لینا ہے اور ضرورت مندوں کو اس دن بھی محروم رکھنا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کو یہ رویہ پسند نہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.